اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ کا فرمان ہے. ذکر بلند کرنے والا مصطفیٰ کا اللہ ہے. یاد رہے حضور کو عزت دینے والا اللہ ہے. یاد رہے حضور کو بڑا کرنے والا اللہ ہے. حضور کو آگے کرنے والا اللہ ہے. حضور کو رحمت بنانے والا اللہ ہے. حضور کے خاندان کو افضل کرنے والا اللہ ہے. حضور کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بنانے والا اللہ ہے. حضور کی نوازوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنانے والا اللہ ہے. حضور کی امت کو ساری امتوں میں سے بہتر کرنے والا اللہ ہے. حضور کو قیامت کے روز پل صراط کے پار کھڑا کرنے والا بھی اللہ ہے. حضور کے ہاتھوں سے کوثر کے جام تقسیم کروانے والا بھی اللہ ہے. اور حضور کے سجدے پر امت کے گناہگاروں کو بخش دینے والا بھی اللہ ہے. یا علی مرحبا مرحبا مرحبا. اور اس قدر حسین بنایا مصطفیٰ کریم، اس قدر حسین، نہ چاند میں وہ حسن، نہ سورج میں وہ حسن، نہ کسی تارے میں وہ چاندنی، نہ کسی پھول میں وہ خوشبو، کسی نزت اور ندرت والی شے میں وہ رعنائی نہیں ہے جو صرف محمد عربی کی پرچھائی میں پائی جاتی ہے. دیکھنا نہیں کیا اٹھے نا باکسروں میں قلم نہ رکھا تو ہے ہی نہیں. آنکھیں نے تو اڈے نال دا سونا تکیا ہی نہیں. آج والوں میں قلم تارے دن نساؤ دیر کسے دنیا وچ کسے خطے وچ کسے ماں نے اے ہو جا سونا جمیا ہی نہیں. تعریف ہو ہمارے آقا و مولا کی، جن کی تعریف کا حق نہ میں کر سکتا نہ کسے کہتا ہے نہ میں کر سکتا. زور مارنے ہوتا ہے بھائی بھی ہیں شاہ صاحب، زور ماریں گے آتما کا ادا نہیں کر پائیں گے. حضرت جی لگائیں گے زور، حضرت جی لگائیں گے زور. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لگایا زور، پیر میرے علی شاہ نے لگایا زور، باب حاتم نے لگایا زور، شاہ احمد نورانی صدیقی نے لگایا زور، جلال الدین رومی نے لگایا زور، عبد الرحمن جامی نے لگایا زور. سب اپنے عشق کے مطابق میں مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے. ایک باری پھر سن لو. کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی قاری، کوئی مصنف، کوئی محرر، کوئی مفسر، کوئی محقق، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہنے پر مجبور نہ ہو گیا کہ آقا ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے سلام پیش کیا. آپ کی عظمت کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. نہ کون جانے وہ دی عظمت کو جڑا پیر ترے تو زمین پاک ہو جائے. نہ کون جانے وہ دی شان نو جڑا انگلی انج کرے تو چند دو ٹوٹے ہو جائے. نہ کون جانے او دی شان نو دیوانیاں جیڑا یسرب وچ خالی آپ قدم نہ ترے. حضور ڈاچی دے سن، ڈاچی پیر ترے، حضور ڈاچی دے سن، ڈاچی پیر ترے. رب نے فرمایا محبوبہ تیری ڈاچی دے کھڑا رکھن تو پہلے اے یسرب سی تے اے دے وچ بیماریاں سن. تیری ڈاچی نے جو قدم تریا جے دے ہوتے تو ہے.
سارے بولو ہے نا، یا نبی یا نبی، اچھا ہوئے یا نبی یا، پھر اچھا بولو یا علی یا علی یا غوث اعظم دستگیر، کھرا صرف رکھے ہے، کھر مبارک۔ رب نے فرمایا محبوبہ ہم نے اس خطے کو جو بیماریوں کا گاڑ تھا تیری سواری کے قدم لگنے کے سبب ہم نے اس کو مدینہ منورہ طیبہ بنا دیا۔ لو جی ہوں اس مٹی دے ذرے وچ بھی شفا، کون حق ادا کر سکتا ہے میاں ان کی شان کا؟ کوشش ساریاں کیتی ہے، پر جدوں عشق نے انہوں نے اندروں تائیاں دیتیاں نا، تو جیڑی گل انہوں نے کیتی او دے تو بھی پیچھا پرتے پئی نا 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 نا، اے بھی گل حضور دی شان دے اگے ہوں میرے کو لفظ کو نہیں۔ میں تو مثال دینا وا، بابا میر علی شاہ صاحب نے کیڑا کیڑا جاندا ہے، شیرو ہوئے اے گولڑے شریف والے بابا میر علی شاہ صاحب، بابا فرماندا ہے کہ دو ابرو کوس مثال دسن، کوس کینو آدن کمان نو، اے جڑا تیر کمان ہوندا ہے نا، تو بابا میر علی شاہ فرماندا ہے دو ابرو کوس مثال دسن، جتھی نوک مجا دے تیر چھٹن، تو لباں جو حضور کے یہ لب ہے، لب ہے، لب ہے حضور کے جو ہونٹ غور کرنی ہے۔ بابے نے کیا فرمایا؟ غریب نواز لجپال میری جان آپ پر قربان، بابا فرما رہا ہے دو کتھے حضور دے ابرو، کتھے کوس، ایک گلاں کرن تو بعد بابا پھر ریورس گیئر لاندا ہے، سنے ایک گلاں کر کے نا پھر مڑ بابا آدھا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن۔ حالاں پہلے کہہ گئے کہ دو ابرو کوس مثال، پہلے مثال دیتی نا، لیکن بعد یاد ہے نا عشق جدوں اندروں مارے نا چھلکا، عشق نے اندروں کیا میرے علی کیا کہہ رہے ہیں، کتھے کمانا انہاں درکھانا دیاں بنائیاں ہوئیاں، تے کتھے محبوب دے ابرو، چند وچ بھی وہ گولائی نہیں جو مصطفیٰ کے ابرو میں ہے۔ تو پھر بابا پلٹے ہے پیشاں، ہاں 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 نہیں 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 نہیں، او کوس مثال نہیں، اور نہیں پائی نہیں، چٹے دن موتی کی لڑی نہیں، موتی کی لڑی دنیا کے ہر کونے میں ملتی ہے، پر محمد کے دانت جیسا کائنات میں دانت نہیں مل سکتا ہے۔ ایک اٹھا نعرہ مارو گے تو اتفاق کو نہیں جے، تو سا آنکھو نعرہ تکبیر، زور دا بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک نعرہ اور لانا ہے، میں آکھنا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، تو تسا آکھنا ہے یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ جیدے آتے تھے اٹھے نا انہیں دوہاں دے نا تھے، سمجھو انہیں دیا تقدیران چمک اٹھیں، جیڑے انہیں دے نا دے چمنے تو باقی سارے دے پہ نا لو، فلانے مولوی صاحب، فلانے پیر صاحب، ایتھے مولوی پیران بھی، پیر بھی پیران ویچنے تھے، جنہوں نے پیران ویچنے انہوں نے نا حسن تے حسین۔ بولو اک دی ٹھنڈک دل دا چین،
چہرے الوی تکو ایک دوجے دے چہرے الوی تکو کسے صف وچ بھی بے ایمان ہو سکتا ہے مولویاں دی صف وچ سوریاں دی صف اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسن یا حسین ہاں یہی تو پھول نے مصطفیٰ دے چلو موضوع میرا یہ نہیں لیکن میں گل کر رہا اس تو بغیر بھی موضوع کوئی نہیں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہر بندہ اپنے اپنے آپ نو چیک بھی کرے اپنے اپنے آپ نو چیک بھی کرے بھئی جنوں انہاں دعا دا نہ چنگا نہیں نہ لگدا وہ اپنے ایمان نو چیک کرے انہاں دے محبت تو بغیر تو سیدھی انہاں دے محبت تو بغیر عمر نہیں انہاں دے محبت تو بغیر ایمان نہیں رہ سکتے انہاں دے محبت تو بغیر کوئی رہ نہیں سکتا قسم رب دی حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما فرمایا حسن مجھ سے میں حسن سے حسین مجھ سے میں حسین سے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں اللہ تو انہیں بھی محبوب رکھ قیامت تک جڑا میرا امتی انہاں محبت کرے انہوں بھی اپنا محبوب بنا لے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نعرہ غوثیہ سبحان اللہ لوٹیے جی پھر جو بات کر رہے تھے ہم یاد ہے آپ کو کہاں پہنچے تھے جی چپ کر تو جو میرے علی چپ میں کیوں تقریر کروں میں بھی راکھی دینا گل تے سچی ہے یہ میں صرف ہوں آیا ہویا ٹائم پورا کرنا ہے وگرنہ کتھے میں کتا کمینہ کتھے ذکر مصطفیٰ جتھے میر علی شاہ جے جنے اے لفظ پہ آدن کے گستاخ اکھیں کتھے جاڑی ہوں یہ آکھیا نے اچھا بولو تو دوجا جنا روہیل کھنڈ دیا پٹھانا دا منڈا جنی نس نس وچ عشق رسول کہنے والے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت اعلیٰ بولے وہ فرمانے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے تو میں کیا ذکر کر سکتا ہوں میں بس اب تقریر جو بلایا جو ہے اس ہمارے بیٹے نے تو ہم نے اب ٹائم تو گزارنا ہے وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھرب مرتبہ اپنے منہ کو دھوں گلاب سے تو میں اس قابل نہیں کہ جناب کا نام لے سکوں جناب کی ذات طرفہ والا ہے خود فرماتے ہیں نبی ہے آدم نبی ہے ابراہیم نبی ہے موسیٰ و عیسیٰ فرمایا صحابہ کرام جدوں گلاں کردے سن اتوں آن کے فرمان لگے قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ تعالی وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ اچھا بولو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیض رضا فیض رضا فیض رضا اب اور کریں زندہ باد زندہ باد اب سمجھے زندہ باد زندہ باد توجہ رکھیں آپ حضور فرما رہے ہیں یہ حضور فرما رہے ہیں یہ حضور فرما رہے ہیں یہ حضور فرما رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ وہ فرما رہے ہیں او بیلیا جنہ دی من کے اساں اللہ نو منے ہیں وہ فرما رہے ہیں کون خدا کو دیکھا ہے کوئی مولوی صاحب پیش کریں مجھے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہو کوئی بندہ بتائے مجھے اللہ کو دیکھا تو مصطفیٰ نے ہے اللہ سے بات کرنے والے مصطفیٰ ہیں
اللہ سے اپنی امت کے لیے بار بار بات کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اللہ سے راضی کروانے والے امت کو مصطفیٰ ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہی ہیں جن کے کہنے پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مل کر بولو اللہ آیا آیا انگلی اینج کر کے دسو اللہ 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 حی ہے، قیوم ہے، قادر ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم کو کچھ نہیں تھا پتا کہ وہ ایسا ہے، یہ آمنہ کے لال نے آ کر بتایا ہے وہ ایسا ہے۔ گل ساری اب وہی حضور فرما رہے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں نا اللہ ایک ہے وہی فرما رہے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں نا اور قیوم ہے وہی فرما رہے ہیں۔ خیال رہے انہوں نے جیسے اللہ کی شان میں پاک ہیں، عثمان پاک ہیں، علی پاک ہیں، بلال پاک ہیں، ابو ہریرہ پاک ہیں، طلحہ و زبیر پاک ہیں، حضرت عباس پاک ہیں، چچا جان، یہ سنو آدم بھی صفی اللہ ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے دیکھو ان سب میں کوئی ویسا محبوب نہیں ہے جیسے رب کا میں محمد محبوب ہوں۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور آگے فرمایا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا وہ چنڈا حضور مولا علی نو دین گے۔ ایک گل اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی، یاد رکھیے گا حضور کے صحابہ کے ذکر پہ بھی کبھی زندگی میں ماتھے میں بل نہ لائیے گا، اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں بھی کبھی ماتھے پر بل نہ لائیے گا۔ اپنی مرضی سے شخصیات کو نہ مانیے گا، بلکہ جس طرح مصطفیٰ منواتے چلے جاتے ہیں چپ کر کے مانتے چلے جائیے گا۔ اب یہ حضور نبی پاک فرما رہے ہیں قیامت کے دن ما من نبی یومئذ، یہ دل نہ سنو حدیث شریف، حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی پیار سے بولیں کوئی ایسا نہیں ہے، یومئذ قیامت کے روز، فآدم ومن سوا ہو، چاہے وہ آدم ہوں چاہے حضرت آدم کے سوا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا تحت لوائی، فرمایا قیامت کے روز آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر نبی جگہ تلاش کرے گا، ان سب کو جگہ ملے گی جس جھنڈے کے نیچے وہ جھنڈا مجھ محمد کا جھنڈا ہوگا۔ یار ایک بابا جی کو نعرہ لگانے دے پھر آپ بولنا، آپ بولیں جی، اچھا بولے اور زور دو یار، مرحبا، ہون تسا لاؤ جی سوئی جی نعرہ، ہون لا، ہون بولو کل ساری سرکار دی، سارے بولو بولو جی، گل ساری سرکار، ہوں میں ہی نعرہ مار دینا، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سب حضور کے جھنڈے کے پیچھے۔ اے حضور فرما رہے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا،
وانا اول من يحرك الى الجنه ويفتح الله لي ويدخلني ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فقر. فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ نے جس روز سے انسانیت کی ابتدا کی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کوئی ایک بھی اتنی عزت والا نہیں ہے جتنی عزت رب نے مجھ محمد کو عطا فرما دی ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر حضور دے نال دا کوئی ہے؟ جیڑی حضور نے دی شان ہے یہ تو حضور دی شان ہے. اساں تو اللہ نو بھی منیا حضور دے کہن تے، حضور دے فرمان تے. ہن تساں اندازہ کرو بابے ہوری کہ کہندے نے کوئی مثل نہیں، اچھا بولو گے کوئی مثل نہیں. علم بابے پہلے آپ کیا ہے کہ دو ابرو کوس، یہ فرمایا پوائنٹ نوٹ کرو. بابے آپ کیا ہے کہ دو ابرو کوس. ایتھوں پتہ لگا ہے کہ دنیا کے جس عاشق رسول نے کلام لکھا ہے اس نے صرف اور صرف اپنے عشق کے مطابق لفظ لکھے ہیں. لفظوں میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ جو اصل میں مصطفیٰ کا مقام ہے. اب یہ میں نے دیا مثال ایک، لگے ہاتھوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوسری اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سنو، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے منہ مبارک نو پھل آدن گل آدن. کہ آدن گل، گل کنو آدن؟ پھلن گل. اچھا سننا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں وہ لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. ایک باری پھر آؤ پیشہ. وہ گل ہیں، وہ مطلب وہ پھول ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا پھول ہے؟ حضور کے لب، اونٹ پاک. وہ گل ہیں لبہائے نازک، یعنی حضور کے جو نازک لب ہیں وہ ایسے گل ہیں، ایسا پھول ہے. ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے کہ جنہاں بچوں ہزاروں پھول جڑ دیں. اگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے گلگل بلبل. اے بلبل تو نے باغ میں جا کر، یہ اس بلبل سے مراد کیا ہے وہ میں بتلاتا ہوں ابھی. چونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی اصل میں عاشق رسول کو بھی بلبل کہتے ہیں. عاشق رسول کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا طریقہ کار ہے کہ جہاں وہ گل بولیں گے اس سے مراد ہے مصطفیٰ. اکثر مقامات پر وہاں اس سے مراد کیا ہے، اور جہاں وہ بلبل بولیں گے اس سے مراد ہے عاشق مصطفیٰ. اس کی مثال جلدی سے دے دوں پھر اس کلام کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی تقریر فرما رہے تھے. تقریر کیا تھی؟ وہ بھائیو سنو، اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو شفیع بنایا ہے، اس قدر شفیع بنایا ہے، اس قدر شفیع بنایا ہے کہ اگر بالفرض کسی کے گناہ آسمان سے بڑے ہو جائیں یا زمین سے بڑے ہو جائیں اور پھر وہ مصطفیٰ کریم کی طرف رخ کرے تو مصطفیٰ ایسے کھربوں بندوں کو اپنی کملی میں چھپا کر جنت کے اندر لے جائے. یہ تقریر ہو رہی ہے. اس تقریر کے دوران ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں بہت پاپیاں، میرے تو محلے دے مولوی بھی نہیں ہاتھ ملا دے، مینوں محلے دے بولو نا ہاتھ، تو کیا میرے تے بھی مصطفیٰ دی نظر پہ جائے گی؟ اب وہ ڈر رہا ہے نا، یہی تو اس کی غلط فہمی ہے کہ مولوی کتھے مصطفیٰ کتھے. یاد رکھنا جب تک تم یہ اپنے دماغوں کو اس چیز سے نکالو گے نہیں دماغوں میں سے، تم کبھی بھی رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتے. کان کھول کے سن لو، اس پوری کائنات میں مثل مصطفیٰ کوئی نہیں ہے. جب ہم حضور کی شان بیان کریں تو اس وقت نہ کسی پیر کا چہرہ سامنے لاؤ نہ کسی مولوی کا لاؤ، اللہ نے مثل محمد رکھا ہی کوئی نہیں ہے. ایتھے تے تہاڈی سبحان اللہ نال اسمان پھٹ جانا چاہیے سی. نہیں 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 نہیں، تساں بھی انہاں وچوں ہی ہو جنہاں نوں اے پٹیاں پڑیاں آئیاں گئیاں.
حضرت کائنات میں یہ ایک واحد ہستی ہے مصطفیٰ کی، مکھی بھی نہیں نیڑے آئی. اچھا بولو. کدے آپ دے نک تے مکھی بھی، آپ دے وجود تے دور دی گل ہے. آپ نے کپڑا پا کے قبلہ اتار کے رکھ دیتا، اس کپڑے تے قبلہ مکھی نہیں آئی. لیکن جب ہم حضور کی باتیں سنتے تو ہمارے دماغوں میں حضور ایسے، وہ حضور کے ساتھ کا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں، کوئی دوسرا رب نے بنایا ہی. بندے نے کہا مولوی صاحب قبلہ سانو ہاتھ نہیں ملاندے، میں اتنا بڑا گناہگار ہاں، میرے تے حضور دی نظر پڑ جائے گی، حالانکہ میرے دل میں حضور دی محبت ہے. یہ نالوں نے کیا ہے، حالانکہ میرے دل میں حضور دی محبت. تو سنو پھر بابا احمد رضا کے اگوں بولدا ہے. یک لخت گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بلبل. میں پہلے دس چکے ہوں کہ وہ ہر عاشق رسول نو کہ کہندے بلبل. اس کی طرف دیکھ کر کہتے بلبل یہ کیا کہا، بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں اور فضل گل کہاں. بھائی گل حضور کو کہہ رہے ہیں نا وہ، تو فضل گل حضور کا فضل، او میری جان قربان، فضل گل حضور کا فضل. فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کہاں. اگوں جواب دے دیں انہوں. تشریف رکھو سنگیو، سنگیو تشریف رکھو، تشریف رکھو. اینا بچیاں نو آخو تساں بھی بہ جاؤ، مہربانی کرو. تو نے کیا سمجھا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، گل کیڑی ہو رہی، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، بہ جاؤ، میری جان قربان تواڈے دے. بلبل یہ کیا کہا. انہوں آدھے نے او بلبل یہ کیا گل کیتی ہے کہ میں کہاں اور فضل گل، کہ میں کتھے، میرے نال محلے دے بندے ہاتھ نہیں ملاندے تو مینوں حضور سینے نال لا لین گے. اگوں جواب دین دین بابے ہوری فرماندے نے بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں. ارے امید رکھ کے عام ہے جودو نوالے گل. فرمایا یہ دنیا کے کسی بندے کا جودو نوال نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا جودو نوال ہے. وہ تو خود گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی کملی میں چھپانے والے ہیں. یا رسول اللہ. فیض ہے کیا، فیض ہے کیا. اے شاہ تسنیم نرالا تیرا فیض ہے، یا شاہ تسنیم نرالا تیرا. ارے آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا. اے دا بھی میں نے ترجمہ کرنا پینا ہے. آپ فرماندے ہیں وہ پیاسا جاندہ ہے دریا تک، پر پوری دنیا میں دریائے رحمت مصطفیٰ عجب ہی ہے. پیاسا ادھر نہیں جاتا بلکہ مصطفیٰ کی رحمت کا دریا تلاش کرتا ہے دنیا میں، پھر کر جہاں پیاسا ہوتا ہے وہاں پر کرم فرما دیتا ہے. سرکار بس اے بولنا ہے تساں سرکار ہیں، سرکار بس، سرکار بس. یہ سمجھ آ گئی جب سرکار دے نال دا کوئی نہیں تو میں پوری تقریر چھوڑ کوئی گل بھی نہیں کرنی، میں صرف سرکار دیاں گلاں کرنا تو کرنی بھی میں انہیں دی ہے. میرے تو توقع بھی نہ رکھنا بھی میں کوئی اور موضوع چھیڑاں گا، اے توقع چھوڑ دیو چونکہ بندہ ہی میں عبد مصطفیٰ ہوں. باقی تو کئی میرے تو ناراض بھی ہوندے ہیں، کئی میں پرچیاں لکھ لکھ میں فلانی شخصیت دا تذکرہ کرنا، فلانی دا کرے ہاں، فلانی دا، تو میں نو چڑھ وٹ جاندے ہیں ادوں بھئی اینو اے دے ایمان دی اے حالت ہے کہ میں گل کر رہے ہوں خدا دے یار دی، تے اے پرچیاں لکھ کے کر دیں فلانے دا تذکرہ کرے ہاں. تساں جس اچے دا نہ لو گے، تساں جس اے دماغ چو کٹ دیو فطور، جس اچے دا نہ لو گے اس اچے نو اچائی لبھی نہ لینے مصطفیٰ دے صدقے بچے ہوئے. جے شک ہے تو بریلی علی باوے دی سناواں. بابا فرماتا ہے طور پر کوئی کیا جی،
طور پر کوئی، اے کوئی طور پر کون سی ہے نہیں؟ پنڈ والے ہو جے تانوں یہ گلاں سمجھ آ جان تے تسی شکنجیاں وچ تھوڑا ہی پھسو ہیں، شکنجیاں وچ پترو پھر تاں ہی نکل سکدے ہو نا جے زلف مصطفیٰ وچ پھسو، رولا تے ہے یہ گلاں جڑیاں سچیاں نے نا، اے سنو اب میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اے پوچھو شاہ صاحب کولوں، دسو جی دنیا دے ہر پیر دا مقصد یہ ہی نہیں کہ حضور تک لے جائے، دسو جی، اور جڑے کوئی بزرگ ہیں جنہ دا اس تو علاوہ اعتراض ہے آمن پیڑ وچ دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کریے، او بیلیا کن کھول کے سن، مقصد قدم مصطفیٰ تک پہنچنا ہے۔ پیر کامل بھی صرف وہی ہے جو تیرے سینے کو چیر کر دل میں عشق مصطفیٰ کا بیج بو دیتا، باقی سب کوڑ ہے، باقی سب۔ اور سنو نے بابا کیا کہہ رہے ہیں، طور پر کوئی، کون سی طور پر؟ یارا نا سارے لو تو اچھا لو، کون؟ ایک باری میں لینا میں پھر پیچھے پیچھے لاؤ، نبیوں دا نام لینا برکت دا سبب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے تب جب اللہ فرماتا تھا آجا طور تے تیرے نال گلاں کرنی، تو کتھے جاتے تھے؟ ذرا اردو پنجابی دا مکس آپ کو، تاکہ تساں کسے طریقے نال میری گل سنو، کسے بانے نال آدن چوکھی کوڑی گولی یہ کشتے کا مکھنے جلے پیٹ کے حلوے میں ڈال کے دیتے، تو میں کسی طریقے نال توانوں حضور دا ذکر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نو اللہ پاک کہا دا سی آجا پیارے کتھے تے کچھ گلاں کریے، تے کتھے جاندے سن گلاں کرن؟ اللہ چاہوے آ تے اتھے گل پنڈ وچ بھی ہو سکدی سی، پر اللہ اپنے چنیدہ بندیاں نو وقت کر کے گلاں کردا ہے، کہ کر کے خاص گلاں نے نا علادہ کر کے کیتیاں جاندیاں نا، علادہ آجا طور تے۔ اور ایک اور نبی ہے جنہیں آسمان پر اٹھایا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، چرخ کنو آدن؟ آسمان۔ ہون تساں یہ گل سمجھنی ہے اعلیٰ حضرت دی، طور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ کون؟ آمنہ کھلا۔ طور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ عرش سے پار، جنہوں سمجھ آئیے وہ پھر ایک باری ہاتھ چک کے پیار نہ کہے سبحان اللہ، ہن گل ٹھیک ہے۔ شاہ جی طور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ عرش پہ نہیں ہے نا، وہ طور پر ہیں اور وہ چرخ پر ہیں، اور مصطفیٰ عرش پر نہیں، وہ طور پر، وہ چرخ پر، موسیٰ طور پر، عیسیٰ چرخ پر، مصطفیٰ عرش پر نہیں، مصطفیٰ عرش سے پار ہے۔ اللہ تو او بھائیا گل سمجھ آ رہی جے؟ اگے آلہ بریلوی فرما دے سارے بالاؤں پہ بالا رہی، ساریاں اونچیاں تو اونچی رہی، ساریاں اونچیاں تو کہ رہی، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، بالا یہ دوست۔ حضور کی اونچائی ہر اونچے سے اونچی ہے، کیونکہ حضور کو اونچا کرنے والا خود رب ہی بہت اونچا ہے۔ بندہ اپنی عقل نال ساریاں گلاں کردا ہے۔ اچھا وہ والا بریلوی دی گل کر رہے سے جلدی نال کریے پھر اگے چلدے ہیں، کوشش کریں گے لمبی تقریر نہ ہوئے۔ کیا ٹائم ہویا ہے جی؟ 10:37 تے 10 منٹاں بعد
ایتھوں میں چھیڑ دے او میری جان اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہ فرمایا گل وہ گل ہیں لبہائے نازک اے شاہ جی وہ جڑی گل میں کر رہے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر. چلو دو شعر اگلے بھی سنا دیتا ہوں برکت کے لیے, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, فائدہ ہوگا. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, بتا دو کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, اور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خدا ایک قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع معاشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گل ہیں, حضور کے چہرے کو کہہ دیا. لیکن دیکھنا جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے یو ٹرن لیا اور فرمایا تھا کوئی مثل نہیں, تو چپ کر میر علی تھے جا نہیں. اب یہاں دیکھنا اعلیٰ حضرت کیا کرنے لگے. توجہ اے سارے میرے رضوی پرا مینو تکو, توجہ نال اعلیٰ حضرت بریلوی یہ بات کر کے کہ آپ کا چہرہ گل ہے, کیا ہے مثال یعنی گل ہے, وہ گل ہیں لبہائے نازک. اب دیکھنا یو ٹرن, فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو, کیا کنج ٹھیک ہوئے, کس طرح ٹھیک ہوئے, کیا ٹھیک ہو, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل, پامال جلوائے کفے پا ہے. جمال گل ایدہ ترجمہ یا تشریح میں اٹھ کے کرنی پینی میں تم دساں انشاءاللہ سبحان اللہ سینے چوں نکلے گی. پہلے گل سن لو. فرماندے نے میں کہتے گیا کہ حضور دیاں یہ گلاں گل دی طرح نے, اے میں کہتے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے اے میں کہتے دیتا ہے کہ آپ دے رخسار گل کی طرح ہیں, لیکن نہیں سارے جہان دے پھول کٹھے کرو تے حضور اپنے پیر نو ہنج کرن, تے حضور دے پیر دی تلی دا عکس پہ جاوے پھول تے قیامت تک پھول اٹھ نہیں سکے گا. تے جے دی پیر دی تلی دا ہے حالے او دے رخسار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیض رضا, فیض ماننا پڑے گا کہ کوئی مثل نہیں. ایک باری سارے پیار نال بولو, کوئی مثل نہیں. چپ کر میر علی تھے جا نہیں, ان کی محبت کا نام ایمان ہے. خدا کی قسم اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں ان کا پیار نہیں. حضرت عمر فاروق کا ایسے ہاتھ پکڑا تھا حضور نے, بخاری کی حدیث شریف ہے, اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا کتنی محبت کردے ہیں میں نہ. عرض کی تھی پیو تو ود, ماں تو ود, پراما تو ود, اولاد تو ود, پر اپنی جان تو ود کے نہیں. فرمایا لا والذی نفسی بیدہی, نہیں اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے. حتی اکون احب الیک من نفسک, اس وقت عمر تیرا ایمان مکمل ہوگا جس وقت تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرے گا. ان بخاری شریف دی ادھی حدیث سنائی ہے, پوری بھی ان سن لو. پھر حضرت عمر نے کہا حضور فإن اولان, حضور تو گل یہ ہے کہ تواڈے نال جان تو ود کے محبت نہ کریے, ایمان پورا نہیں. فرمایا ہاں یہ ہے بات. تو حضرت عمر فاروق نے فوراً عرض کی تھی واللہ, اللہ کی قسم, لأنت احب الی من نفسی, آج کے بعد آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا الان یا عمر, مبارک ہو تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. بلکہ حضور کی آل کی محبت نہ ہو تو ایمان تاں بھی دل وچ نہیں بڑھتا. سارے سن لو,
آج ایسے طبقات ہیں، صحابہ کا نام لو تو کچھ لوگ برا مناتے ہیں، اور اہل بیت کا نام لو کچھ لوگ برا مناتے ہیں۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ کا ہے بیڑا پارا صحابہ رسول